تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو اور چھوڑ دو ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اللہ کے ناموں میں یعنی اس کے صفات میں الحاد اختیار کیا. حضرات محترم پچھلے خطبہ میں ایک بات کی عرض کی تھی کہ دنیا کے اندر جو شرک ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ لوگوں نے اللہ رب العزت کی صفات کو نہیں پہچانا تھا. جب اللہ رب العزت کی صفات کو نہیں پہچانا جاتا، اللہ کا تعارف صحیح ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں جس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں وہ کتنی طاقت والا ہے، وہ کیسے سن سکتا ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے، اس کا علم کتنا وسیع ہے، اس کی قدرت کیسی ہے. تو جب لوگوں کو اس کا تعارف نہیں ہوتا نا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اللہ کے علاوہ لوگوں کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں. اور جس کو معلوم ہو کہ اللہ کا علم کامل ہے، وہ کیسا علم ہے، وہ کتنی طاقت رکھتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو رب کائنات کی قسم کوئی ایک بندہ بھی شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کتنا طاقتور ہے، اس کا تصور اس کے دل میں آ گیا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے، اور اس میں آپ کو بتایا کہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی بڑبڑا رہی تھی، کچھ بات کر رہی تھی. ساتوں آسمانوں سے بلند میرے رب نے جو رحمان عرش پر مستوی ہے اس نے وہاں سے ان کی آہستہ آواز کی بڑبڑاہٹ کو سن لیا. اللہ ایسا سمیع ہے، اللہ ایسا سمیع ہے کہ جو بندہ دل میں کوئی بات کرے صرف اسی کی نہیں سنتا. کوئی جانور، کوئی کیڑا، کوئی پرندہ بھی بات کرتا ہے تو اللہ سن لیتا ہے. اور میں نے وہ ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس وقت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں دیگر سے بات کی تھی تو میرے رب نے وہ عرش سے سن لیا تھا اور قرآن کا حصہ بنا دیا تھا کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ اللہ السمیع ایسے ہے، سنتا ایسے. اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ البصیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ اگر انسانوں کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ ایک ایک لمحے کو دیکھ رہا ہے اور اس کے فرشتے اس کے حکم سے اس کو محفوظ کر رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کم از کم ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور اس کے اندر کیا وعید سنائی گئی ہے؟ فرمایا کہ کچھ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو لوگوں کے سامنے نیک اعمال کی انتہا کریں گے، لیکن جب تنہائیوں میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ دیں گے. اور آج دیکھنے کو وقت آ گیا ہے، تنہائی کے اندر گناہ اکیلے کیسے ممکن تھا، لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے تنہائی کے اندر اکیلے گناہ بھی ممکن. کوئی قریب نہیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں واقعی کوئی قریب نہیں ہے، لیکن اگر عقیدہ ہو کہ البصیر وہ دیکھنے والا براہ راست دیکھ رہا ہے تو وہ کر کیا رہے ہو تو پھر یاد رکھیے انسان گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن فرمایا جب تنہائی میں جائے اور وہاں جو چاہے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا رہے، فرمایا قیامت کے دن آئے گا حباء منصورا، اس کے سارے اعمال جو ہے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ تھے ہی نہیں، بالکل فضا میں اڑ کے خاک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ یستخفون من الناس، تم لوگوں سے تو ڈرتے ہو، چھپانے کی کوشش کرتے ہو. ولا یستخفون من اللہ، اللہ تعالیٰ سے تو نہیں تمہیں کوئی بھی خوف آتا.
وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اور جس وقت تم وہ کام کر رہے ہوتے ہو کہ جو اللہ کی غیر رضامندی والے ہیں، ناراضگی کے کام ہے، تو جب تم وہ کام کر رہے ہوتے ہو اس وقت جانتے نہیں وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو، کس طرح وہ بات کر رہے ہو۔ تو جس وقت انسان کو البصیر ہونے کا حقیقی یقین ہوتا ہے تو انسان گناہ چھوڑ دیتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکا کرے، وَيَخَافُ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو وہ چیز پتہ نہ لگ جائے، جس چیز کے متعلق تو ایسا تصور کر رہا ہے یقیناً وہ گناہ ہے، یقیناً وہ گناہ ہے، کیونکہ پوچھنے والے کو معلوم ہی تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ نیکی کے متعلق تو نہیں نا انسان سوال کرتا کہ یہ گناہ ہے۔ ویسے تو نیک افراد جب نیکی بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے، لیکن اس کے اندر یہ خوف تو نہیں ہوتا نا کہ یہ معلوم ہو جائے گا تو میری بدنامی کا سبب بنے گا، بلکہ اللہ تو کئی دفعہ نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اللہ رب العزت انسانوں کے ذریعے بھی قدر کروا دیتا ہے۔ کتنی ایسی پوشیدہ نیکیوں کے متعلق آیات اور احادیث ہیں کہ جو تنہائیوں کے اندر کسی نے کی تھی، اکیلے میں کی تھی، جیسے وہ غار والوں کا قصہ تھا، ان تینوں نے اکیلے اللہ کے ساتھ اللہ کی وجہ سے نیکی کی تھی، لیکن جب اللہ نے ظاہر کرنا چاہا تو اپنے نبی کو وہ سارا واقعہ سنا دیا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور منبر و محراب سے وہ غار والوں کے 3 افراد کا قصہ سب لوگوں میں عام ہو گیا۔ رب چاہے تو وہ نیکی عام بھی کر سکتا ہے کہ اللہ چاہتا ہو کہ ان کی عزت کروانی۔ تو دوسری صفت ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ بصیر ہے۔ تیسری صفت ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے دل کی اتح گہرائیوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ القدیر بھی ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ بادشاہ ہے، کہتا کن ہو جاتا سب کچھ، اللہ کی قسم اسی طرح ہو جاتا، اس میں کوئی دیر بھی نہ لگتی، لیکن اللہ نے بس ایک ترتیب دی ہے، ورنہ اللہ محتاج تو کسی چیز کا نہیں ہے۔ اللہ کوئی وقت کا محتاج ہے زمین بنانے کے اندر، آسمان بنانے کے اندر؟ کلمہ کن کہے اسی لمحے ہو جائے سب کچھ۔ کیسے کلمہ کن کہہ دیا تھا تو مریم علیہ السلام جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے محراب میں تھی اور وہاں پر وہ پھل حاضر ہو جاتے کہ جو اس موسم کے بھی نہیں تھے۔ ایک ہے موسم کا پھل کہیں سے حاضر کر دینا، بے موسم پھل، سردیوں میں سمجھ لیں گے آم آنے شروع ہو جائے اور گرمیوں میں کنو آنے شروع ہو جائے، لوگ حیران ہوں گے، کوئی سٹور بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تر و تازہ پھل جو مد و سلوہ اتار سکتا اس میں کوئی قدرت نہیں، جو اللہ رب العزت ہر وقت جو ہے وہ سایہ اوپر بادلوں کا کر سکتا ہے، اس کی قدرت نہیں، اللہ کی قسم اسی کی قدرت ہے، لیکن یقین نہیں آتا۔ یقین آنے کے لیے اللہ نے قرآن میں کتنے واقعات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا، آج تک سائنس اس بات کے اوپر حیران ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اس کے اوپر بہت ساری تھیوریز پیش کی جاتی ہے، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اللہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا اور واپس بھی لایا اور سب کچھ دکھایا بھی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم تو زبلوں میں تو یہ جملہ کہتے رہتے ہیں، لیکن جس وقت پریشان ہوتے ہیں اس وقت ہم پریشانی کے اندر یہ یقین نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یہ ایمان دل کے اندر سچے مچے کا آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یقین ماننے کہ انسان کی ساری تنگیاں دور ہو سکتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ایک نئی صفت کو ہم سمجھتے ہیں، اور وہ جس وجہ سے لوگ شرک کرتے ہیں، جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں نا شدید، پھر وہ کسی پیر فقیر کی طرف بھاگتے ہیں اور پھر وہ اس کو کرنے والا سمجھتے ہیں، اور یہ شرک ہے کہ کسی شخص کو ایسا سمجھنا کہ جو چیز اللہ دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہنے لگے تھے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا تو مجھے اللہ ہے۔ تو جواب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اپنانا تھا کہ اپنے سوچ سے کوئی عقیدہ اختیار کرنا تھا، کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا، اللہ کی قسم دوائی میں بھی شفا نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھ لیا دوائی کے اندر شفا ہے تو یقین مانے یہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ دوائی کو اختیار کرنا ہے، احتیاط کو اختیار کرنا ہے، یہ اسباب کو اختیار کرنا ہے،
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن علاج کرنے والا تو اللہ ہے۔ شہد میں شفا ہے لیکن شفا ڈالنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ ایک دوائی کے اندر حقیقی شفا موجود ہوتی اور یہ صرف ہیلا نہ ہوتا، حقیقی شفا دوائی کے اندر موجود ہوتی نا، تو پھر دنیا میں ہر مرض کی ایک دوائی ہوتی، ایک ہی مرض ہوتا ہے، 20 دوائی ہے، 10 مریضوں پہ کام کرتی ہے، 90 رہ جاتے ہیں، پھر کوئی اور دوائی دیتے ہیں، پھر کوئی اور دیتے ہیں۔ اللہ نے کسی دوائی کو کسی شخص کے لیے شفا بنا دیا، کسی کو کسی کے لیے بنا دیا، کیونکہ شفا دینے والی ذات کون سی تھی؟ وہ تو اللہ کی تھی، اللہ کے علاوہ تو کوئی اور شفا دینے والی ذات نہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام کا اللہ نے قصہ ذکر کیا، جتنے انبیاء کا قصہ ذکر کیا ہے یاد رکھیے، ان قصوں کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر نبی اپنے قوم کی طرف آتا ہے اور وہ نبی اپنی قوم کو سمجھاتا ہے، اور قوم کی جتنی غلط باتیں ہوتی ہیں ان کو قرآن پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، ان میں یہ خرابی ہے، ان میں وہ خرابی ہے۔ ایک میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ایک ڈاکو تھے، ایک رہزن تھے، ایک چوریاں کرتے تھے، ایک جھوٹ بولتے تھے، ایک فلاں کام کرتے تھے، ایک زنا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ذکر کرتے جاتے ہیں، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم میں یہ خرابی تھی، اس وجہ سے یہ ہلاک ہوئے۔ لوط علیہ السلام کو بھیجا اس وجہ سے کیا تھا، فلاں نبی کو اس وجہ سے بھیجا گیا، فلاں نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن ایک نبی ایسے ہے قرآن مجید میں جن کا کوئی تذکرہ نہیں، ان کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن ہے وہ نبی، اور وہ ہے جناب ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں غور و فکر کرو، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں تمہارے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں، ان قصوں میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ اسلام خشک تبلیغ کا قائل نہیں ہے، 2.5 گھنٹے بات کرتے رہو اور اس کے اندر قصے چٹکلے تو سناتے رہو لیکن قرآن کی کوئی بات ذکر نہ کرو۔ اللہ نے خود قرآن میں قصے ذکر کیے لیکن قصوں سے عبرت لینی ہے۔ تمام انبیاء کے قصوں کے اندر ذکر ہے کہ ان کا کوئی رائول تھا، ان کا کوئی مخالف تھا، ان کی قوم میں یہ خرابی تھی۔ ایوب علیہ السلام کے قصے میں کہاں لکھا ہے کہ ان کی قوم میں کیا خرابی تھی؟ لیکن اللہ نے ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر ایک آزمائش آئی، بیماری آئی، وہ جسمانی بیماری بھی تھی، آزمائش مالی طور پہ بھی آئی تھی، اور رشتہ داروں کے حوالے سے بھی آزمائش آئی تھی۔ جس وقت وہ ایسی تکلیف کے اندر چلے گئے، پریشانی اور آزمائش میں چلے گئے کہ ان کی اولاد بھی ختم ہو گئی، ان کے ازواج بھی چھوڑ کے چلی گئی، رشتہ دار بھی دور ہو گئے، دوست احباب بھی قریب نہیں آتے تھے، اتنا جسمانی عارضہ لاحق ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن وہ اسی خالص زبان سے اپنے رب کو پکارنے والے تھے، کسی غیر اللہ کی طرف نہیں گئی۔ یا اللہ میں تو نبی ہوں، میرے پر یہ تکلیف ہے، وہ کسی اور کو نہیں پکار۔ ایوب علیہ السلام سے بڑے انبیاء بھی تو موجود تھے، وہ ان کا واسطہ بھی تو دے سکتے تھے، وہ ان کا وسیلہ بھی تو دے سکتے تھے، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی آنے ہیں، ان کے واسطے سے مجھے شفا دے دے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 کو جا کے پڑھیے گا۔ سورۃ آل عمران 3 پارہ 80، 81 اور 82 آیت کو جا کے پڑھیے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ ہر نبی سے وعدہ لیا تھا کہ آخری نبی آنے والا اگر آپ کے زمانے میں آ گیا تو آپ اس کی مدد کریں گے۔ اس کا مطلب ہر نبی کو بتایا گیا تھا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم نے بن مانگے اللہ نے اس نبی کا امتی بنا دیا، کتنے خوش نصیب ہیں۔ وہ ایوب علیہ السلام کو بھی تو بتایا ہوگا، وہ بھی تو نبی تھے، انہوں نے تو نہیں کہا یا اللہ مجھے شفا عطا فرمانا بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں، نہیں کہا۔ آزمائش آئی ہوئی ہے، کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پہ عمل کیا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا میرا اللہ مجھے دیتا ہے۔ کیا دعا کی؟ کہنے لگے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میں اس کا ترجمہ تکلیف نہیں کیا کرتا، کبھی ترجمہ کرنا ہو نا تو اس قصے میں کھپ جائیے، چشمے تصور سے وہ منظر دیکھیے
اولاد چلی گئی ایوب علیہ السلام کی، بیویاں چلی گئی، رشتہ دار دور ہو گئے، جسم تکلیف کے اندر ہے، شدید تکلیف اور مرض ہے، کتنی تکلیف سے پکار کے کہہ رہے ہوں گے ربی انی مسنی الضر، اللہ مجھے بڑی درد ہو رہی ہے، یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یا اللہ میں بڑا ہی سخت پریشان ہوا ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ، ربی انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے۔ لوگ ماؤں کو پکارتے ہیں، لوگ لوگوں کو پکارتے ہیں، یا اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ تو سب شفقت کرنے والوں سے زیادہ شفقت کرنے والا۔ وہ کس کو پکار رہے ہیں بیماری کے اندر؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ بیماریوں کے اندر لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میری بات کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوائی کھانا ناجائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوائی کھائی تھی۔ آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوموار کا دن تھا، اس سے پہلے جو اتوار کا دن ہے جس کو عربی میں یوم الاحد کہا جاتا ہے، تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب شدید ناساز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دوائی لا کے پلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں پی، لیکن وہ جتنے وہاں پر قریب موجود تھے ازواج مطہرات تھیں اور بھی تھے، تو بیٹی ان کہنے لگی کہ نہیں ان کو پلا دیجیے۔ ہر بیمار جو ہوتا ہے جب ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے میں نے دوائی نہیں کھا لی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اس میں سمجھتے ہوئے کہا پلا دو دوائی۔ جب وہ دوائی پلا دی گئی، کچھ دیر بعد اللہ رب العزت نے کچھ افاقہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوائی کس کس نے پلائی تھی؟ تو وہاں پہ انہوں نے کہا سب نے پلائی تھی، صرف عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ ان کو نہ پلایا جائے، شاید تصور کیا ہو، مجھے نہیں معلوم، ایک گمان ہے شاید تصور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے بھئی کس نے پلائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوائی بچی ہوئی ہے، کہا ہاں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوائی کچھ بچی ہوئی ہے، کہا یہ تھوڑی تھوڑی سب کو پلاؤ، مجھے کیوں زبردستی پلائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ دوائی پینا ہی ناجائز اور حرام ہے، دوائی کا استعمال ہی ناجائز اور حرام، اور اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقیوں کو وہ کیوں استعمال کرواتا ہے؟ وہ جب بندہ ایک آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، تو اس وقت کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا شہد دے دو، تو شہد بھی تو دوائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروایا کہ نہیں کروایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوائی کا استعمال کیا، جس وقت احد کے میدان میں زخمی ہوئے تھے تو اس وقت کی میڈیکل سائنس جتنی ترقی یافتہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت آئی اور انہوں نے اس چٹائی کو جلایا، اس کی راہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھا، تو یہ تو استعمال کروانا جائز ہے، لیکن اس کو سمجھ لینا کہ یہ شفا دے گی دوائی، یہ ڈاکٹر ہی شفا دینے والا ہے، کہنا بس یہ جو اتنے بڑے ہم خاموشی اختیار کریں بھائی کیا کر رہے ہیں ہم اسی کو سمجھ لینا کہ میں نے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہوں، بڑے ہاسپٹل میں چلا گیا ہوں، اور یہ تصور کر لینا کہ صرف یہ شفا دے گا، نہیں، انسان نے صرف ایفرٹ کر دی ہے شفا میرے اللہ نے دینی، یہ عقیدہ ہوگا تو توحید ہے، ورنہ توحید نہیں ہے، توحید تو ختم ہو گئی کبھی کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی صبح اور شام 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہی تو ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اللہ کے ناموں کی معرفت ہی نہیں کی، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کون ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرنے لگا ہوں، دعا مانگنے لگا ہوں، کیا دعا مانگنے لگا ہوں؟ رب کون ہے؟ الذی لا یضر مع اسمہ، کوئی چیز لا یضر تکلیف نہیں دے سکتی مع اسمہ، اس کے نام کے ساتھ، جب اس کا نام آ جائے گا تو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ یہ کیوں نہیں عمل ہوتا اس کے اوپر؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا تصور میں رب کا تصور نہیں ہے اصل۔ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ کس طرح پاک ہے، ہم جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں یہ تصور ہی نہیں ہے سب تعریفیں اللہ کی کیوں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سب سے بڑا کیسے ہے، ہماری خواہشات سے بڑا کیوں نہیں ہو رہا۔ ہم اپنی خواہش کو فوقیت دے رہے ہیں، دل کر رہا ہے نماز نہ پڑھنے کو، کہا آپ چلے جائیں جا کے نماز پڑھ میرے لیے دعا کرنا، کہا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ جب اللہ چاہے گا، یہ جملہ تو کہہ دیا کہ اس کو یقین تھا جب اللہ چاہے گا،
اس کا مطلب تو نے گناہ ایسا کیا رب پھر نہیں چاہتا نا کہ تو آ مسجد کے اندر. یہ سوچ تو لیتے اللہ اکبر کہتے ہوئے، رب کا نام لیتے ہوئے. تو یہ جب دعا پڑھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، جب زمین کا نام لے رہے ہو آپ نے چشمے تصور میں ساری زمین کو لے کر آئیے، کوئی زمین کی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی اس مالک کے نام کے ساتھ. کتنی طاقتوں والا ہوگا. زمین کے اندر کتنے کتنے بڑے سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، اور زوزر جانور بھی ہیں بڑے بڑے خوفناک، اور کتنے بڑے بڑے پرندے بھی ہیں، سب کچھ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، زمین کی کوئی چیز رب تیرے نام کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی. یہ عقیدہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ولا فی السماء، آسمان کی اتنی بڑی وسعتوں کے اندر جس کے ایک فرشتے کی کیفیت ایسی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک فرشتہ ہے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے 2 دفعہ ان کو اپنی اصلی حالت، ان کی اصلی حالت میں دیکھا. ان کے 600 پر تھے اور 2 پروں نے مشرق اور مغرب کو گھیرا ہوا تھا. اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے فرشتے، کتنی بڑی بڑی چیزیں. اس زمین کی حیثیت میں بارہا عرض کر چکا ہوں، آج یہ سورج کے سامنے ایک ریت کے ذرے برابر بھی نہیں ہے، اور اس سورج کی حیثیت اس سے بڑے بڑے سیاروں کے سامنے ذرے برابر بھی نہیں، اور اس پورے گلیکسی کی حیثیت کلسٹر کے سامنے ذرے برابر بھی نہیں ہے. پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، ہر آسمان دوسرے آسمان سے دگنا. اور پھر وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر الرحمن علی العرش استویٰ، پھر اللہ کی کرسی پر عرش، پھر اللہ وہ کتنا طاقتور ہے، وہاں سے دیکھ رہا ہے، وہاں سے سن رہا ہے. وہ ہمیں شفا بھی وہی دے گا. وہ چشم تصور میں آپ کبھی دیکھا ایوب علیہ السلام وہ کیوں کہہ رہے تھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین؟ علاج بھی کروا لیا، لیکن تصور کیا ہے؟ یا اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، شفا تو نے دینی ہے اور کسی نے شفا نہیں دینی. میں کام تو وہ کروں گا، آپ بھی سمجھ لیں، کام تو وہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن شفا دینے والی ذات، اس کا عقیدہ رکھنا بھی یہی سنت ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. کہتے ہیں دعا کریں، بھئی دعا کسی سے ضرور کروانی چاہیے، یہ بھی سنت ہے، لیکن خود بھی تو دعا کرنی چاہیے. لوگوں کو یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بہت بیمار ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کرے. آپ خود سوچئے، جس کا باپ، بھائی، بیٹا خود پہلا رشتہ دار ہے، فرسٹ ریلیشن ہے، جو اس نے دعا کرنی ہے، جس عطا گہرائیوں سے اس نے لفظ ادا کرنے ہیں، یا اللہ میرے ابا جی، وہ آگے سے کچھ لفظ بھی نہ بولے گا، ہم سن لے گا اسی لمحے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، سنیے. آپ علیہ السلام نے 2 آیات کی تلاوت کی. 2 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو فرمایا کہ رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا لیا اور کہنے لگے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، وبقا ذرو، کتار رونے لگے. ابھی تو دعا کی نہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، ان پہ رحم کرنا، یہی دعائیں کرنی تھی نا. لیکن ابھی تو لفظ بھی ادا نہیں ہوئے. لیکن اللہ تو جذبات کو سمجھتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. انہوں نے آگے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما یبکیکا، کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ اللہ تو بہتر جانتا تھا، لیکن اپنے نبی کے منہ سے الفاظ بھی ادا کروانا چاہتا تھا. کہا امت کے غم نے. کہا پھر اللہ آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں رسوا نہیں کرے گا. جو اس کو پکار کے تو دیکھیں، ایک لفظ ادا کر کے دیکھیں. یہی خاص دعا ہوتی ہے. کہتے کوئی وظیفہ بتائیں. کیا وظیفہ بتائیں؟ جو وظیفہ پڑھیں گے وہ آپ عربی کے اندر پڑھیں گے. آپ کو عربی اگر آتے نہیں، آپ کا دل کا تار ملا ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے کو فرض کیا تھا کہ میں اسی زبان میں مانگوں گے تو تمہیں قبول ہوگی دعا، ورنہ نہیں قبول کروں گا. اللہ فرماتے اجیب دعوت الداعی اذا دعا، جب کوئی پکارنے والا، جب کوئی بھی، تو ساری زبانوں والے آتے ہیں. اللہ نے تو چونٹی کی بھی تو سن لی تھی، اللہ تو جانوروں کے بھی سن لیتا ہے. جیسے جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور زمین کے اندر جو سمندر ہے، سمندروں کے اندر کی مچھلیاں بھی دعائیں استغفار کرتی ہے، اور فی جو السماء، اور آسمان کے اوپر اڑنے والے پرندے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. ہر ایک کی الگ الگ بولی.
جس کو اللہ نے حکم دیا سب کی سن رہا ہے. سبحان. کیا وہ کیفیت ہوگی؟ وہ مانگتے ہیں اس کے ساتھ. بیمار ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا لفظ یاد کرے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وہ شفا دینے والا کوئی اور نہیں ہے. موت سے کون نجات دینے والا ہے؟ اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ ہے. اللہ رب العزت موت کے بعد زندہ کیا تو موت زندگی سے پہلے ہم نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات, موت کے بعد تمہیں زندگی دی, یعنی عدم سے تمہیں وجود بخشا تھا ہم نے. جب تمہیں وجود بخشا تھا پھر کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت, پھر تمہیں ہر ایک کو مرنا ہے. لیکن اللہ بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ چاہے تو وہ مردہ کو بیٹھ جائیے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کیا کرتا ہے کہ موت مرے ہوئے کو دوبارہ اللہ رب العزت زندہ کر دیتا ہے. اٹھ کے باہر ذرا 2 منٹ چلے جائیں. وہ مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. وہ اللہ ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ کوئی انسان نہیں ہے جو اسباب کا محتاج ہو. یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ زندگی کے بعد موت, اور موت کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد آخر میں زندگی آئے گی. لیکن وہی اللہ اپنے اسی قانون کو اپنی قدرت کے ساتھ بدل قرآن میں کئی جگہ ہے. وہ کافروں نے کہا, وہ کہا تھا, کافروں نے بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا تھا حتی نر اللہ جہرتن, اے اللہ ہم جب تک تجھے واضح نہ دیکھ لے ہم نہیں مان لائیں. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم فاخذتکم الصاعقہ, تمہارے اوپر ایک چیخ آئی, تم سب کے سب مر گئے. وہ مرے پڑے ہیں سارے کے ساتھ. لیکن اس موت کے بعد زندگی کس نے دی؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم, تمہاری موت کے بعد زندگی کس نے دی؟ اس بادشاہ نے. اصحاب کہف کو کیا کیا تھا؟ 309 سال اللہ رب العزت نے موت کی وادیوں میں سلائے رکھا, اور اس کے بعد کیا کیا؟ زندہ کر دیا. اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک جھگڑا ہوا, ایک بحث ہوئی ایک بادشاہ سے, تو کہنے لگا انا احیی و امیت. تم کہتے ہو اللہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے, انا احیی و امیت, میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہے. اس نے ایک بندہ بلایا, اس کی گردن اتار دی, اس نے کہا یہ زندہ تھا میں نے مار دیا. اس کو پتہ ہی نہیں لگا یہ زندگی موت ہوتی نہیں. اللہ نہ چاہے تو انسان آسمان سے بھی گرا ہو تو وہ نہیں مر سکتا جب رب نے اس کی زندگی لکھی ہو. وہ زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں تھی. لاکھ کوششیں کر کے دیکھ لیں, کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک رب نہ چاہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ چاہے جس کو چاہے بیٹے دے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں جوڑے دے فرما دے, جس کو چاہے اللہ باج رکھ لے. کر کے دکھاؤ کیسے پیدا کر کے دکھاؤ. اولاد کے لیے بھاگتے پھرتے ہو, زندگی کے لیے بھاگتے پھرتے ہو, تمہیں معلوم نہیں زندگی نئی زندگی بھی تمہاری زندگی بھی, یہ سب کا سب اللہ کا اختیار ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ نام رکھ, اللہ نے اولاد دی. اولاد کس نے دی؟ رب نے دی. نام رکھ دیا پیرا دکھتا. وہ کس پیر نے تجھے دیا تھا؟ اور تجھے تو خود نہیں تو پیدا ہو سکتا تھا, تیرے رب نے تجھے پیدا کیا تھا. آنکھیں تیرے رب نے دی تھی. وہ پیر بھی جب بیمار ہوتا ہے پھر وہ کس سے کیا شفا مانگ رہا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ سے شفا مانگ رہا ہوتا ہے. اگر وہ دینے والا ہوتا تو اس کو خود موت کیوں آتی؟ اور جب اس کی موت آئی ہوگی, جتنا بڑا پہنچا ہوا تم تصور کرتے رہو, اور اس کو کپڑے کاٹ کے اس کو غسل دیا جائے گا. یہ کون سا پہنچا ہوا تھا کہ جس کے کپڑے کاٹ کے غسل دیا جا رہا ہے, جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے, جو خود اپنی قبر میں داخل نہیں ہو سکتا. رب نے دکھا دیا دنیا کے اندر. وہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں نا سب سے بڑا خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا خدا. رب نے کیا کیا؟ اس کی اولاد ہی نہیں اس کو دی. تو بڑا خدا بنا پھرتا ہے نا, پیدا کر کے دکھا اپنا بچہ خود. تجھے سب کچھ دیا ہے, صحت بھی دی ہے, تجھے ہر چیز عطا فرما دی, دنیا کا مال و متاع بھی دے دیا, سارے تیرے مطیع بھی کر دیے. ایک خاص وقت تک کے لیے بطور آزمائش کر اپنے اولاد کو پیدا. اگر اس کی اولاد ہوتی تو کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے پالک کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اس نے پالا تھا؟ تو وہ کہنے والا تھا نا میں سب سے بڑا خدا ہوں. اللہ نے اس کے گھر میں اس کو دکھا دیا. لوگوں بصیرت کی آنکھ سے دیکھو تو صحیح, اگر یہ کچھ کر سکتا ہوتا اپنے گھر میں اولاد نہ پیدا کر لیتے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لوگوں کی طرف بھاگتے پھرتے ہیں کہ وہ لوگ عطا کریں گے. لوگوں نے کچھ بھی نہیں عطا کرنا, نہ زندوں نے کرنا ہے نہ مردوں نے کرنا ہے. انک لا تسمع الموتى, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے ان کو. انک, اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ بھی نہیں سنا سکتے. اللہ اکبر.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا جتنا ادب کرتے تھے، جتنا پیار کرتے تھے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ادب یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے باپ کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے، انسان خاموش رہتا ہے، کوئی چاہیے بھی ہو نا تو چپ کر کے حیا کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ تو میرے نبی کیسا پیارا ادب اللہ کا کیا کرتے تھے۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظریں آسمانوں کی طرف اٹھتی ہوئی ہم نے دیکھ لی ہیں۔ یہ لفظ زبان پہ نہیں آیا، صرف اور صرف ایک آس سے نظر آسمان کی طرف اٹھتی۔ کتنا ادب تھا، کتنا ادب تھا، اتنا پیار کرنے والا، اتنا سب کچھ کرنے والا۔ رب نے یہ چیزیں اپنے نبی کو بھی نہیں دی تھی۔ کتنے بیٹے ہوئے؟ 3 بیٹے ہوئے، زندگی میں واپس لے لیا، زندگی میں واپس لے لیا۔ علماء نے فرمایا ہے، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو نگلی اولاد دے دیتا، وہ بادشاہ ہے، جب کافروں کو دے سکتا ہے تو سب سے عظیم انسان کو نہیں دے سکتا، اپنے محبوب کریم کو نہیں دے سکتا۔ لیکن دکھایا لوگوں یہ آزمائشیں آئیں گی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرا اللہ ہی جو کرے گا سو کرے گا۔ یہ عقیدہ، نفع نقصان بھی اللہ کے پاس ہے، صحت بیماری بھی رب کے پاس ہے، زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے، اور رزق بھی وہی دے سکتا ہے، سب کچھ اسی کی ذات سے ہے۔ اولاد بھی اس نے دینی ہے، کسی اور نے نہیں دینی، رزق بھی اس کے پاس سے ملے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بھی ذکر کیے ہیں کہ رزق دینے والی ذات بھی تو وہی ہے۔ اصحاب سورۃ الکہف میں 3 بڑے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ 2 باغ والے تھے، ان میں سے ایک امیر تھا، ایک غریب تھا۔ جو امیر باغ والا تھا بہت زیادہ باغ تھا، تو وہ کیا کہنے لگا اپنے دوسرے ساتھی کو، جب وہ بات کر رہے تھے، انت بی ہذہ ابدا، میں تو تصور کرتا ہوں یہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ اس نے اسباب پہ نگاہ دوڑائی، اس نے یہ نہیں سوچا میرے اللہ نے دیا ہے۔ ہم بھی سوچتے ہیں کہ میں دکان پہ آؤں گا تو رزق ملے گا، نہیں، دکان پہ آنا ایک ہیلا تو ہے، لیکن رزق یہاں سے نہیں ملتا۔ مارکیٹیں بڑی بڑی ہیں، آپ کے پاس اچھا سامان بھی موجود ہو، ساتھ کچھ بھی موجود نہ ہو، اللہ اس کے پاس گاہک بھیج دے، بادشاہ شہنشاہ، دلوں پہ اختیار اس کا ہے، جتنا کچھ مرضی لے کے آئے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سونے کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، کوئی مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہے اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ جس کو رب نے دینا ہو اس کو ایسے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یبسط لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رب العزت کھول دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے رزق کو۔ تو پھر کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ تعویذ گنڈے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ تعویذ مت کروائے، صرف اپنے ہاتھوں کو فقیر بن کے اٹھا کے تو دیکھے، ان اللہ غنی وانتم الفقراء، بے شک اللہ تو بے نیاز ہے، فقیر تو ہم لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا ذکر کیا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر۔ کبھی فقیر بن کے تو دیکھیں، پریشان ہے بن کے دیکھ، یا اللہ میں فقیر تیرے دربار میں آ گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس نہ علم ہے، نہ قدرت ہے، نہ مال ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میں تیرے پاس آ گیا، یا اللہ تو عطا فرما دے۔ اس سب جہانوں کے پالنے والے، تو نے انمول چیزیں مجھے اس وقت دی جب میں مانگ نہیں سکتا، نہ میرے ماں باپ نے مانگے تھے، تو یہ سب کچھ تو نے عطا کیا، اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے۔ جو بن مانگے اتنی بڑی بڑی نعمتیں کر رہا ہے تو مانگنے پہ اللہ یہ بھی عطا، اللہ رزق کے دروازے کھول، اللہ رحمت فرما دے۔ رازق بھی وہی، نفع نقصان کا مالک بھی وہی، صحت بیماری بھی اسی کے پاس، ہر چیز اسی کے پاس ہے۔ اسی کا اقرار نماز کے بعد ہم لوگ دعا میں کیا کرتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ تو جسے دینے کا ارادہ کر لے وہ روک کوئی نہیں سکتا کہ نہیں میں اس کو کچھ نہیں دینے دوں گا، یا اللہ تو جس کو دینے کا ارادہ کر لے تو عطا فرما دیتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ پھر تو جسے روک لینا تو پھر اس کو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اس بات کا اقرار کہتے ہیں دل نہیں مانتا، کیوں؟ ہمیں ترجمے کا نہیں، ہمارا دل نہیں ٹھہرتا۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء کے اوپر مزید انشاءاللہ اگلے خطبے میں بات کریں گے، اور یہ اس کے متعلق آخری خطبہ ہوگا۔ ورنہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائے اور سارے کے سارے درخت کلمے بن جائے اور وہ لکھنے یک بار کی شروع ہو جائے، اور اتنے ہی ولو جئنا بمثلہ مددا، اتنے ہی اور بھی آ جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات، اس کی صفات، اس کی قدرتیں ختم نہیں ہو سکتی۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے، اس کی صفات کا احاطہ کیا کرو گے؟ لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو مکمل کریں گے اور پھر اگلا موضوع شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔